حقیقی آدمی کپڑوں میں نہیں اپنے من میں چھپا رہتا ہے۔ سماجی اور تمدنی سوچ ہمارے دماغ میں تو ہوتی ہے، دل میں نہیں ہوتی۔ عورت کے ضمیر میں حسد ہوتا ہے، نفرت نہیں ہوتی۔ حسن اس وقت تک انمول ہے جب تک چھوا نہیں گیا، جسم اس وقت تک خوبصورت ہے جب تک ٹٹولا نہیں گیا۔ امید صرف غریب ہی کا آسرا نہیں ہوتی، یہ امیروں کے سینوں میں بھی ہلچل مچا دیتی ہے۔ اگر انسان کی شکل بہتر ہے تو اس میں اس کا کیا اپنا کمال ہے؟ انسان میں انسان کا اپنا کیا ہے؟ خاموش انسان خاموش پانی کی طرح گہرے ہوتے ہیں۔ خاموشی خود ایک راز ہے اور ہر صاحب اسرار خاموش رہنا پسند کرتا ہے۔ آواز انسان کو دوسروں سے متعلق کرتی ہے اور خاموشی انسان کو اپنے آپ سے متعارف کرواتی ہے۔ زندگی ایک ایسا راز ہے جو اپنے جاننے والوں کو بھی راز بنا دیتا ہے۔ پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر دنیا کی دولت برابر تقسیم کر دی جائے تو چہرے کیسے برابر ہوں گے؟ اگر جواب معلوم نہ ہو تو سوال گستاخی ہے، اور اگر جواب معلوم ہو تو سوال بے باکی ہے۔ بے باکی میں تعلق قائم رہتا ہے اور گستاخی میں تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ سوال دراصل ذہن کا نام ہے اور جواب دل کا نام۔ ماننے والا جاننے کے لیے بے تاب نہیں ہوتا اور جاننے کا متمنی ماننے سے گریز کرتا ہے۔ انسان ہر حال میں اگر یہی سوچتا رہے کہ اس کا فائدہ کس بات میں ہے تو وہ اس کائنات سے کٹ کر رہ جائے گا۔ ہر بات تو انسان کی منفعت کے لیے نہیں، یہ کائنات دوسروں کی منفعت کے لیے بھی تو ہے۔ تعریف خوشامد نہیں، خوشامد بغیر صفت کے تعریف ہے۔ خوشامد اس بیان کو کہتے ہیں جس کے دینے والا جانتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے اور سننے والا سمجھتا ہے کہ یہ سچ ہے۔ عورت کا طلسم بہت جلد ٹوٹ جاتا ہے، جس طرح ایک خوبصورت منظر کو ایک بار دیکھنے کے بعد انسان آگے کا سفر شروع کر دیتا ہے اور کسی نئے منظر کو دیکھنے کا متمنی ہوتا ہے، اسی طرح عورت کا ساتھ بھی تھوڑی سی مسافت کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ جو آدمی جتنی زیادہ توقعات کرتا ہے اتنا ہی زیادہ مایوس بھی ہوتا ہے۔ دنیا میں ہر کام کے لیے الگ الگ آدمی پیدا ہوتے ہیں، اس لیے جو جیسا ہے اس کو اسی حیثیت میں رہنا چاہیے۔ انسان یا غاضب ہوتا ہے یا رجت پسند، طاقتور ہو تو غاضب، کمزور ہو تو رجائی۔ کام و دہن کی لذت بے معنی چیز ہے اور سونے چاندی کے برتنوں کی نمائش ذہنی اور نہایت قیمتی لباس کی محض احساس کمتری کا اظہار ہے۔